شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور آپ کو اس ناچیز محمد حسن کا سلام۔ حسن کی دنیا میں خوش آمدید، جی آیا نو۔ دوستو، جو پلاننگ سالوں سے چل رہی تھی، جس کو سگیا راز میں رکھا تھا، اور ہم سب بھی کہیں نہ کہیں اس سے باخبر تھے، آج صبح مجھے ایک ضروری کام سے مارکیٹ میں میرا جانا ہوا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ بچے جو تھے، اسکول کے بچے، کچھ سڑک پر لیٹے ہوئے تھے، کچھ نعرے لگا رہے تھے، کچھ نے ہاتھ میں بینرز پکڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ٹیچرز بھی تھے۔ ان پہ لکھا ہوا تھا گورنمنٹ سکولز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نامنظور ہے۔ اب اس بات پر روئیں یا ہنسیں، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانے والے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ہی یہ جو کتابیں ہیں ان کو کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ سے کتابیں کھینچ لی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کیا دیں گے؟ اسلحہ، کلہاڑا، ٹوکا، چھینیاں، پاور لومز، یہ کچھ ہی دیں گے، اور بات کرتے ہیں یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے والی۔ ان کو تو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، ضمیر مردہ ہیں ان کے۔ ہم تو انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی غیرت کر لو، یا ہم انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رات کی تاریکی میں یا کسی وقت بھی کبھی ضمیر نے لعنت ملامت کیا ہو۔ ارے لعنت ملامت و ضمیر تب کرے نا جب بندہ کا ضمیر زندہ ہو، جب ضمیر ہی زندہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نواز شریف چور ہے، زرداری ڈاکو ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا ظالم ہے، فلانے نے بہت ظلم کیے ہیں، فلانے نے یہ کیا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ ہم ظالم ہیں، ہم یہ مظلوم بننے کا ناٹک کرتے ہیں، مظلوم بننے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے ہم نے۔ اصل معنوں میں ہم ظالم ہیں۔ جو بندہ اپنے رائٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں یہ ہجڑوں کا، خواجہ سراؤں کا، جو اپنی آئیڈینٹی کے لیے کبھی کہیں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کبھی سپریم کورٹ کا، کبھی ہائی کورٹ کا، کبھی کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا۔ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ فکرے کستے ہیں، ہی ہو ہا کرتے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں۔ وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے لڑ تو رہے ہیں۔ وہ جابز میں اپنا کوٹا مانگ رہے ہیں، وہ ہر چیز میں اپنا کوٹا مانگ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر کے ظلم سہ رہے ہیں۔ ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اس کے اوپر۔ ہم اسی کے قابل ہیں، ہم اسی کے لائق ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہم ہی قصوروار ہیں۔ ہم یہ جو دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں نا، یا ہم کہہ دیتے ہیں اپنی نارمل روٹین میں کہہ دیتے ہیں، یا اپنی فیملی میں کچھ ایسا کچھ بھی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اودا ہی قصور ہے، وہ نہ ہوں دندا اپنے نال ادا ہے۔ یا اگر کوئی بہو ہے تو اس کی ماں کہے گی، یا اس کی سننے والی اس کی خالہ کہہ دے گی، یا پھپھو کہہ دے گی یہ نہ کر دی برداشت، یہ اپنا ہی قصور ہے، سانو دس دی تو صحیح کسی نو کہ انہیں ظلم سہن دی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہم جو ہے یہ منافقانہ رویہ، یہ ڈپلومیسی لے آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم کہہ دیتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں۔ کس چیز کے مجبور ہیں ہم؟ ان بغیرتوں کے بچے ہمارے ٹیکسس پہ پڑھتے ہیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی یو ایس اے میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور جاتے بھی سپورٹس کار پہ ہیں، اوڈی پہ ہیں، لیموزین پہ ہیں، بی ایم ڈبلیو میں جاتے ہیں یہ لوگ، اور پتہ نہیں کیا گل چھڑے اڑاتے ہیں ادھر۔ وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانے والوں، وہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یا تمہارا وہ پیسہ نہیں تھا، وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمارے خون پسینے کی وہ کمائی ہے۔ یہ ڈھونگ رچانا بند کرو۔ کس کو دکھاتے ہو؟ مجھے ان سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بغیر تو تم لڑ رہے ہو بچوں سے۔ ان کے ہاتھوں سے کھلونے کتابیں چھین کر تم کس راہ پہ لگانے لگے انہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں گنز پکڑ لیں، کلاشن کوفس پکڑ لیں، بم پکڑ لیں؟ تھوڑی سی شرم غیرت کر لو۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے محب وطن ہیں۔ انسا گلیز ترین کوئی نہیں ہوگا، بلکہ انسا کیوں ہمسا گلیز ترین کوئی نہیں ہوگا۔
ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں اور مظلوم ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں. ویسے بڑی باں بی بو بو ہوتی ہے ہماری سوشل میڈیا پہ, بڑے اسٹیٹسز لگتے ہیں, جہاد کے لگتے ہیں, اپنے رائٹ کے لیے لڑنے کے لیے لگتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, بڑی ڈیبیٹ چلتی ہیں جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی بڑوں کی سنگت بیٹھی ہوتی ہے یا فیملی میں کہیں ہوتے ہیں, بڑی ڈیبیٹ چلتی ہیں ہماری. ہر کوئی علامہ اقبال بنا ہوتا ہے, ہر کوئی مفکر بنا ہوتا ہے, تب ہر کوئی اسکالر بنا ہوتا ہے, اور دور فٹے منہ اداں دے اسکالر تے دور فٹے منہ انج دے ساڈی مفکری ہوتے, جدو اسی امپلیمنٹیشن ہی نہیں کرنی, اسی عمل ہی نہیں کرنا. جبکہ ہمارے اسلام میں یہ بات پتہ نہیں نہ جانے بار بار ہمیں بچپن سے بھی سکھائی گئی, بتائی گئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اور ساڈیاں نیتاں ہی گندیاں نے. اسی کہندے سانو پلیٹ وچ رکھ کے چیز لب جے, سانو پکی پکائی کھیر لب جے, اسی یہ چاہنے ہیں. اسی چاہنے کوئی مسیحا آ جائے, وہ سارا کچھ کر دے تے چلے جاوے. وہ انج نہیں ہوندا. خدا دا خوف کرو, نکلو اپنے بچیاں دے واسطے, اپنے مستقبل ਲਈ نکلو, اپنے بچیاں دے مستقبل ਲਈ نکلو, پاکستان دی خاطر نکلو. نہیں تے انج چوڑیاں پا کے نا تے پیراں تے, میں کہنا پیراں تے ہتھاں تے مہندیاں بھی لوا لو. تاڈے تو چنگی تے ایک فاشا عورت ہے جیڑی اپنے بچیاں دی مستقبل واسطے, اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے, انہاں دی ایجوکیشن واسطے, انہاں دی خوراک واسطے اپنا جسم ویچ دی ہے, جنوں اسی کہنے دھندا کرن والی ہے. اے کوٹھے دے بیندی ہے, اے انج دی ہے, فلان ہے, ٹمکان ہے. بہت غلط اسی الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور جو بھی کر دی اپنے نال کر دی ہے نا, وہ کسے نال تھوڑی کر رہی ہے, اپنے بچیاں واسطے کر رہے. تسی اپنے بچیاں واسطے کی کر رہے ہو؟ تسی انہاں نو مجبور کر رہے ہو کہ کوئی ایسے اقدام اٹھان تو تسی کو یہ شر پسند سی, یہ دہشت گرد سی. لیکن اسی بھی یہی ڈیزرو کرتے ہیں. تو صحیح قرآن پاک دے وچ لکھیا ہوا ہے کہ جیویں دی قوم ہوئے گی اوویں دے حکمران ہون گے. اس لیے ایک دوجے نو دوش دینا جڑا نا بند کرو, اپنے گریبان دے اندر جھاتی مارو. ٹھیک ہے نا, من میلے نالو تن میلا چنگا. اپنے اندر جھاتی مارو تے اپنے آپ کو اج ایک سوال پوچھو کہ تسی کرپٹ ہو یا او حکمران کرپٹ نے, تسی ظالم جو یا او ظالم نے. پھر شرم نہ ڈب مرو تھوڑا جہا, ہلے بھی ویلا ہے, اٹھو, اپنے بچیاں دے مستقبل واسطے جڑا ہے آواز اٹھاؤ. آواز نہیں اٹھاؤ, کرو نکلو. ہن ہتھیار پھڑ لو, جداں طارق بن زیاد نے کہتا اس نے کہ سمجھو کہ پیچھے اسی کشتیاں جلا کے آئے ہیں, لڑاں گے یا مراں گے. تے بے شک میرا رب جڑا ہے او حق دے اوپر چلن والیاں دے نال ہے, تے غیبی امداد بھی خود بخود آ پہنچ دی ہے, بشرط یہ کہ ساڈی نیت چنگی ہوئے. اج یہ عہد کر لو, نہیں تے کل نو نہ تسی رہو گے نہ اسی. انہاں گوریاں دی غلامی جیڑی سی, انہاں دی غلامی تو کتے چنگی ہونی ہے. اج اگر اسی انہاں گوریاں دے انڈر ہوندے نا تو شاید ساڈے ملک دا نقشہ ہی بدلیا ہوندا. اتنے انہاں تو بھی گندے نے, بغیرت نے, پیڑے نے, لیکن میں پھر انہاں نو ہی دوش دئی جا رہے ہیں. اسی خود ظالم ہاں. ذرا سوچو تے مینوں دو اجازت. اگر میری ویڈیو تانوں چنگی لگدی ہے, شیئر, لائک تے سبسکرائب کر دو. کیونکہ میں بہت وڈا جڑا ہے سپیکر نہیں ہے, اسپوک پرسن نہیں ہے, لیکن بس بندہ مجبور ہو جاندہ ہے. اسٹے ٹیون ود حسن دی دنیا. اپنا خیال رکھو تے نکلو اپنے بچیاں دی خاطر. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.